ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں اختلاط مرد و زن ایک ناگزیر عمل ہے۔ گھر ہو، دفتر ہو، یونیورسٹی ہو یا بازار ہو، یہ ضرور ہوگا کہ مرد اور خواتین ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اسے نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام نے اختلاط مرد و زن کے حوالے سے کوئی حدود اور قیود بیان کیے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی آداب بیان کیے ہیں تو وہ کیا آداب ہیں۔ اور اسی ضمن میں اور بہت ساری جو چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، جو ایک طرح سے بز ورڈز ہیں بہت سارے، کہ جیسے سطر کا ایک لفظ ہے، حجاب کا لفظ ہے، پردے کا لفظ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، محرم ہے، نامحرم ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجاب، فیشن یا فریضہ۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے ہم اس موضوع پر سوالات لیں گے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا، اختلاط مرد و زن کے حوالے سے اسلام نے کوئی حدود و قیود بیان کیے ہیں؟ یقیناً قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، کہیں تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں، جہاں بھی خواتین کو مردوں سے ملنا ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، باہمی طور پر کوئی معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سورہ نور میں یہ کیوں زیر بحث آئے؟ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا، ایک جلیل القدر خاتون پر تہمت لگا دی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنا کر یہ بتایا کہ ایک مسلمان معاشرے میں ہمیں کن آداب کا یا کن ایٹیکیٹس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں اگر آپ اس مقام کو نکال کر دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں ملنے کے لیے، کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجازت لے کے جائیں، گھر والے ہمیں اجازت دیں تو ہم اندر داخل ہوں۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگر وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے معذرت کر دے، آپ دل میں تنگی محسوس کیے بغیر واپس آ جائیں۔ اس طرح سے گویا یہ بتایا گیا ہے کہ استئذان کا یا اجازت لینے کا ایک طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد پھر مرد اور عورتوں دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ جب ایسا موقع آئے جہاں مردوں کو عورتوں سے ملنا ہے، عورتوں کو مردوں سے ملنا ہے، تو اس طرح کے تمام مواقع پر وہ چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ غض بصر سے کام لیں۔ یہ بات مسلمان مردوں کو بھی خطاب کر کے کہی گئی ہے، مسلمان عورتوں کو بھی خطاب کر کے کہی گئی ہے۔ یغضوا من ابصارہم، یغضضن من ابصارہن، یعنی الگ الگ مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں اور خواتین بھی اپنے نگاہوں میں پستی رکھیں۔ یہ اصل میں نگاہ ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، یہیں سے اصل میں ابتدا ہوتی ہے خرابی کی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس پر پہرا لگانا چاہیے۔ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی غض بصر کس کو کہتے ہیں؟ نگاہ میں پستی ہونی چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نگاہ تاڑنے والی نہ ہو، خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو۔ ایک شریف النفس انسان کی نگاہ جیسے اٹھتی ہے وہ ایسی نگاہ ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زمین پر نظریں گاڑ دیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہو، ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے، اور نگاہ میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اس کو نگاہ کی پستی سے یا غض بصر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بات مردوں سے بھی کہی ہے، یہ بات عورتوں سے بھی کہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ ظاہر ہے اس حفاظت میں لباس کا باکرینہ ہونا اور پھر بدکاری اور اس طرح کے میلانات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کر لی گئی ہے کہ یحفظوا فروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ خاندان کے ادارے کو پاکیزگی پر استوار کیا گیا ہے۔ مرد و عورت جب نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں تو اسی صورت میں ان کو باہمی طور پر کوئی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بغیر اس تعلق کو ممنوع قرار دیا گیا، بلکہ ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ 3 بڑے جرائم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر ملنا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملات کرنے ہیں، تو اپنی شرمگاہوں کے اوپر پہرا بٹھاؤ۔ جس طرح پہلے نگاہ پر پہرا بٹھانے کا کہا ہے، اسی طرح اس کا کہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ دل کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے، اگر کوئی میلانات پیدا ہوں تو حفاظت کا کیا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے لباس کے بارے میں کتنا باکرینہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذوق پر چھوڑ دی ہیں، لیکن ایک اصولی بات کہی ہے۔ اور تیسری بات صرف خواتین کو خطاب کر کے کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین چونکہ بعض موقعوں پر آرائش اور زیبائش بھی کرتی ہیں، تقریبات کے موقعوں پر، اس طرح کے دوسرے مواقع پر،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے آرائش اور زیبائش کی ہوئی ہو، زیورات پہنے ہوئے ہوں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہو، تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاق مرد و زن کے آداب ہیں، ملنے جلنے کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اس کے سوا کوئی اور پابندی نہیں لگائی۔ آپ نے یہ فرمایا، گویا آپ نے جو باتیں بتائیں اس میں غض بصر، شرم گاہوں کی حفاظت، یہ جو 2 باتیں یہ دونوں سے کہی گئیں، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، اور تیسری بات عورتوں کے مخصوص ان سے کہی گئی کہ اگر انہوں نے کوئی زیبائش کی ہوئی ہے تو ان کو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ سب کو ڈھانپنا ہے۔ یہ الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو زینتوں کا اظہار ہے، یعنی بناؤ سنگار کا اور زیورات کا اور اس طرح کا، ظاہر ہے یہ عام حالات کی چیز نہیں ہے۔ عام حالات میں آپ نے سادہ لباس پہنا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر زیب و زینت کی ہوئی ہے تو پھر خواتین سے کہا ہے کہ وہ محرم اعزہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، سوائے الا ما ظہر منہا، سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی زینتوں۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا، قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں الا ما ظہر منہا، اب الا ما ظہر منہا سے آپ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے؟ قرآن نے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ اس کی یہ تعویل کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی زبان کی روح سے یہ الا ظاہر منہ کے معنی میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یا وہ اعضاء جو جبلی طور پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی آپ چہرہ نہیں چھپاتے سوائے اس کے کہ آپ کو کوئی حکم سنایا جائے یا کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ جائے۔ عام حالات میں چہرہ آپ کا ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ کو آپ سوائے اس کے کہ سردی اور دستانے پہننے پڑ جائیں، عام حالات میں آپ نہیں چھپاتے۔ پاؤں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ باقی جسم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ بالعموم ڈھانپتے ہیں، کبھی نہیں بھی ڈھانپتے۔ تو عادت اور جبلت کے طور پر جو اعضاء ظاہر ہوتے ہیں ان کو عربیت کی روح سے الا ما ظہر منہا سے تعبیر کیا ہے، اور یہی مطلب اس کا جو عربی زبان کے جلیل القدر ماہرین ہیں، جیسے مثال کے طور پر زمخشری ہے، یہی مطلب سمجھا ہے سب۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ اس ابتدائی گفتگو میں ہم نے سورہ نور کے حوالے سے کچھ آداب کا ذکر کیا۔ وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو سورہ احزاب کی آیات کا بھی جائزہ لیں گے اور کچھ سوالات بھی آڈینس سے لیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ زیبائش اور کی گئی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں تو خواتین جو ہے وہ ان کے چہرے پر بھی، جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ چہرے پر بھی آرائش اور زیبائش ہوتی ہے، میک اپ جسے ہم کہتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے، پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، تب بھی کیا انہیں وہ ڈھانپنے کے لیے اس میں نہیں کہا گیا ہے؟ اسی صورت میں کہا گیا ہے لا یبدین زینتہن، جب انہوں نے زینت کی ہوئی ہے، جب آرائش کی ہوئی ہے، زیبائش کی ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور دیکھیے جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لازماً ڈھانپ کر رکھی جائے اس موقع پر، اس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اپنے گریبان میں، ظاہر ہے اس میں گلے میں زیورات ہوتے ہیں، ہار بناؤ سنگار کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہا ہے کہ لازماً ڈھانپ لیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ، تو ہاتھ پاؤں اور چہرہ اس کو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا جاوید صاحب کہ چہرہ جو ہے وہ دراصل کشش کا جو باعث ہے وہ تو چہرہ ہی ہے، تو ایسا یہ اس بات میں کیا حکمت ہے کہ چہرہ ڈھانپا نہیں جائے گا اور پھر بھی کہا جائے کہ جو ہے وہ ان آداب کا خیال رکھا جائے؟ چہرہ ہی تو اصل میں کشش کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کہ چہرہ میری شناخت ہے، میری شخصیت ہے، اس سے میں بات کرتا ہوں، یا کوئی خاتون ہے تو وہ بات کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام اس لیے تو نہیں دیے گئے کہ وہ آپ کو کسی مشقت میں ڈال دیں، اس میں کچھ آداب سکھا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عام حالات ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، غض بصر سے کام لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، وہاں کوئی بات ہی نہیں کہی گئی۔ لیکن زیب و زینت کرنا، آرائش کرنا، زیورات پہننا، یہ بعض خاص موقعوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ بتا دیا کہ چہرہ، ہاتھ پاؤں الا ما ظہر منہا، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے اور لگانی بھی نہیں چاہیے۔ عقل کہتی ہے، علم یہی کہتا ہے کہ نہیں لگانی چاہیے، لیکن ایک حد تک آپ نے گویا اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، کچھ سمٹا کے آپ نے جو زیادہ کوئی چیز باعث کشش ہو سکتی تھی اس کو روک دیا، اور یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کے آداب سکھانے کا۔ جاوید صاحب، یہ سورہ نور کے ہم نے ابتدائی اس میں ڈسکس کیا، سورہ نور کی آیات آپ نے بتائیں۔ سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کے اوپر بھی یہ جلابی بھی ان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ یہ تو عورتوں کی شناخت قائم کرنے کا حکم ہے، اس کا کوئی تعلق بھی پردے کے احکام یا حجاب کے احکام یا مرد و زن کے ملنے سے نہیں ہے۔
یہ تو قرآن مجید کے اس مقام کو آپ نکال کے دیکھیں، احزاب میں ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی ہے. یعنی بعض اوباشوں نے مدینے میں عورتوں کو ہدف بنا لیا ہے، خاص طور پر ان موقعوں پر جب کہ وہ باہر نکلتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا ایک دیہاتی تمدن تھا، ہماری طرح یہ نہیں تھا کہ بیڈ روم کے ساتھ آپ کا ٹوائلٹ بھی بنا ہوا ہے، ان کو باہر جانا ہوتا تھا، وہ عام طور پر منہ اندھیرے جاتی تھیں. اس طرح کی صورتحال ہے جس میں بعض اوباشوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کوئی تہمت تراشیں گے، اسکینڈل بنائیں گے. آپ اوپر سے آیات کو پڑھیے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو اب پیغمبر کو، اہل ایمان کو اذیت دینے پر تل گئے ہیں. احتملوا بہتانا عظیما، بڑے بڑے بہتان تراشنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس موقع پر مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی کو بڑی چادر لے لیں تاکہ کیا ہو جائے، این یورفن فلا یوزین، تاکہ آپ کی شناخت قائم ہو جائے. یہ اپنی عورتوں کا بہانہ کر کے کہ ہم تو ان سے بات کرنے لگے تھے، آپ کو تنگ نہ کریں، اذیت نہ دیں. تو یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو مسلمان عورتوں کی شناخت کے لیے اختیار کی گئی. اس میں بھی لوگوں نے بالکل غلط اس کا ترجمہ کیا. اپنی کوئی بڑی چادر لے لیں، اس کے سوا کچھ نہیں کہا گیا. یعنی کوئی گھونگھٹ نکالنا اور اس طرح کا کرنا یہ بالکل عربیت کے خلاف ہے. عربی زبان کی روح سے اس کا مطلب ہوگا اپنی چادروں میں سے کوئی چادر اپنے اوپر لے لیں. این یورفن فلا یوزین، تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں اور یہ اوباش ان کو کوئی اذیت نہ دیں. آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد کیا آیت ہے، اگر یہ اس تدبیر کے باوجود باز نہ آئے تو اے پیغمبر ہم آپ کو اکسا دیں گے کہ پھر آپ ان میں سے جو بدترین لوگ افواہیں پھیلا رہے، سازشیں کر رہے، عورتوں کو تنگ کر رہے، اس طریقے سے یہ بہتان تراش رہے ہیں، پھر ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کی سزا دے دیں. یعنی یہ صورتحال ہے جس میں مسلمان عورتوں کی حفاظت کے لیے تدبیر بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، آڈینس سے کچھ سوالات لیتے ہیں. یہاں ہیں کوئی سوالات؟ جی. حج میں عورت کو پردے سے کیوں رکا گیا ہے؟ اس لیے کہ حج میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں، آپ ایک جنگ میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں. شیطان کے خلاف ایک جنگ ہے جس کے لیے حج میں بلایا جاتا ہے. اس میں اگر کلچرلی آپ کے ہاں ثقافتی طور پر، عربوں میں بھی تھا کہ بعض خواتین پردہ کرتی تھیں، تو خاص طور پر روک دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کھلے رکھیں، کیونکہ حج میں آپ کو راہبوں کا لباس پہن کے جانا ہوتا ہے. تو جو پہلے سے کلچر موجود تھا اس کے لحاظ سے یہ ہدایت کی. جاوید صاحب، یہ حج کی انہوں نے جو بات کی ہے، اس سے متعلق ایک سوال ہے. وہ یہ ہے کہ عام حالات میں تو ہم ظاہر ہے کہ ایک ڈسٹنس ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن ہم حج میں دیکھتے ہیں کہ طواف جب ہو رہا ہے یا سعی ہو رہی ہے یا وہاں پر ہم مزدلفہ سے منی کی جانب آ رہے ہیں، تو جس طرح سے وہ ہجوم اور لشکر جیسے آتا ہے اس میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے بالکل مل کر چل رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کیوں نہیں ہوا ایسا کہ اسلام نے کوئی اس کے بارے میں بھی بڑے سخت احکام دیے ہوتے کہ الگ الگ کوریڈورز بنا لیے جائیں یا اس طرح سے کوئی چیز کی جائے؟ اسلام کے بارے میں آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ سخت احکام دینے چاہیے؟ یعنی اسلام فطرت کا دین ہے، اسی طرح معاملہ کرے گا. وہ ایک بڑی خوبصورت فضا ہوتی ہے، اس میں ہم اللہ کے گھر میں گئے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، ہم حج کی عبادت کرنے جاتے ہیں. اس پاکیزہ فضا میں کوئی پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی لوگ وہاں عبادت کرنے گئے ہوتے ہیں یا معاشقہ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں. تو آج راہ کرم آپ اسلام سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں؟ کس کا سوال ہے جی؟ آپ کا. السلام علیکم، میرا نام ناہید اشرف ہے اور میں نے میرا کویشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ اصل پردہ جو ہے وہ نظر کا ہے، نہ کہ لباس کا، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو آداب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. جو آیت غلط فہمی کا باعث تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا آپ کو کہ وہ اصل میں ایک وقتی تدبیر تھی اور وہ تدبیر کس مقصد سے کی گئی تھی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نظر کا بھی پردہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرم گاہوں کا بھی پردہ ہے، لباس بھی باقرینہ ہونا چاہیے، اور زیب و زینت کیا ہو تو اس کے بارے میں بھی ایک ہدایت فرما دی ہے. یہ پوری بات ہے 3 نکات پر مبنی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے کتنی متوازن ہے، کتنی صحیح طریقے سے یہ آداب سکھاتی ہے اور ہمیں زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر حسن پیدا کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی یہاں سے کوئی سوال ہے؟ آپ کا کویشچن ہے جی. السلام علیکم، میرا نام زین العابدین ہے اور میرا جو سوال ہے وہ یعنی پردے سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں پردے کی اہمیت کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک عورت ننگے سر گھر سے باہر نکلے اور ایک نامحرم کی نظر اس کے بال پر پڑتی ہے، ایک بال پر، تو وہ اپنے ساتھ عورت 3 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، جس میں ایک ان کا باپ، ایک اس کا شوہر اور ایک اس کا بھائی. تو میرا جو کویشچن یہ ہے کہ یعنی بینگ اے بردر یا فادر یا ہسبینڈ، ایک
मेल का क्या रोल हो सकता है पर्दे की अहमियत को वाज़े करने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात की निस्बत के लिए बहुत तहकीक करनी चाहिए पहले। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं उलूम के मुताले में बसर की है। ये आम तौर पर वाइज़ लोग जो बातें बयान करते हैं उसमें ये बात बयान कर दी जाती है और किसी ने अपनी ख्वाहिशात को रवायत की शक्ल दे दी है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें आपको रवायात के अंदर मिल जाती हैं। तो जब भी आप अल्लाह ताला के दीन के बारे में जानें, कुरान मजीद के बारे में जानें, तो मुस्तनद तरीन चीज़ को हमेशा मौजू बनाना चाहिए। रह गई ये बात कि मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि पर्दा और हिजाब ये तो हमारी ताबीरात हैं, ये अल्फाज कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए। कुरान मजीद ने आदाब बताए, इसीलिए हमने जो लफ्ज़ इख्तियार किया है इसके लिए वो ये है कि मर्द व ज़न के इख्तलात के या मिलने जुलने के आदाब क्या है, एटिकेट्स क्या है। तो आदाब वो चीज़ होती है कि जिसकी तरबियत की जाती है, जिसकी तालीम दी जाती है, जिसके लिए आमादा किया जाता है। आप अगर घर के शौहर हैं या आप घर के बाप हैं तो आपका काम भी ये है कि आप एजुकेट करें। उसकी वजह यह है कि आदाब ऐसी चीज़ होती है कि अगर ये दिल में उतरें, ये तहज़ीब बने, ये आपकी सकाफ़त बने और इसका सही शऊर हो तो उसके बाद ही आदमी इनकी पैरवी करता है। अलबत्ता वो चीज़ें कि जिन चीज़ों का ताल्लुक़ हराम और हलाल से है और इस तरह के मामलात हैं, उनके बारे में तंबीह भी करनी चाहिए, तवज्जो भी दिलानी चाहिए और तवज्जो दिलाने का अंदाज़ भी हकीमाना होना चाहिए। हमें ये तालीम दी गई है कि हम अपनी बात बहुत सलीके और तहज़ीब के साथ कहें। जो बच्चे अभी नाबालिग हैं उनको तो आप कुछ उनके कान गर्म करके भी कोई बात कह सकते हैं, लेकिन बालिग अफराद के साथ हमारा मुकालमा ही होगा। हम दलील देंगे, हम अपनी बात कहेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले एक सवाल के जवाब में अर्ज़ किया, हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे हाथ में असा नहीं होना चाहिए, हमारे पास इस्तदलाल की ताकत होनी चाहिए, आर्गूमेंट की ताकत होनी चाहिए। तो आप अपने घर की तरबियत करें, अपने घर वालों को बताएं और उम्मीद करें कि एक सही बात, माकूल बात जब उन पर वाज़े होगी तो उसको इख्तियार करेंगे। लेकिन पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि इस तरह की सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर दीन न बयान किया जाए, बल्कि मुस्तनद चीज़ें उनके सामने रखी जाए। अच्छा जावेद साहब, ये आपने फरमाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अज़वाज मुतहरात के लिए जो है वो अहकाम डिफरेंट दिए गए, लेकिन हम देखते हैं कि एक ख़ातून जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। उनका बेटा जो है वो जंग में शहीद हो गया था और उन्होंने चेहरे पर पर्दा किया हुआ था। कुछ औरतों ने इस पर इस्तफसार किया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने हया तो नहीं खोई है। तो वो तो अज़वाज मुतहरात में से नहीं थी, वो एक आम मोमिन ख़ातून थी, उन्होंने भी चेहरे को छुपाया हुआ था, उसको कैसे देखेंगे? जी हाँ, ऐसी ख़वातीन भी थीं कि जो निकाब की रवायत की हामिल थीं, इसलिए कि अरब में भी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र थे। ऐसी भी थीं कि जो निकाब नहीं करती थीं। तो अल्लाह ताला के कानून का ये तरीका नहीं है जिस तरह के मैंने अभी अर्ज़ किया कि आप किसी शख्स का निकाब उतरवाने के लिए या किसी खातून के लिए कोई एहतजाज फरमा रहे हैं। जिसकी जो राय है उसके ऊपर अमल करें। मज़हब क्या कहता है, दीन क्या कहता है, अल्लाह के अहकाम क्या है, वो हैं कि जो कुरान मजीद में बयान हुए हैं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात में बयान हुए हैं। उन इरशादात में से जो चीज़ें भी हम तक पहुँची हैं उनकी तहकीक करके सही तरीन बात को आपकी निस्बत से बयान करना चाहिए। तो अरब में हर तरह की ख़वातीन थी। आप देखें, इस ज़माने के एक जलीलुल क़दर आलिम नासिरुद्दीन अलबानी ने जब हिजाबुल मरअतिल मुस्लिमा के नाम से किताब लिखी तो उसमें उन्होंने बेशुमार वाक़यात जमा कर दिए कि जिसमें ख़वातीन बात कर रही हैं, उनके चेहरे के नकूश को लोग बयान कर रहे हैं, उनके बारे में बयान करने वाले लोग बता रहे हैं कि वो इस तरह की थी, ऐसे खड़ी थी, यहाँ बात कर रही थी, और वो भी थी जो निकाब ओढ़ती थी। असल में हम कल्चरल चीज़ों को और मज़हब को मिला देते हैं। वो कल्चर आज भी मौजूद है, हमारे यहाँ भी मौजूद है। मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि आज से 50-100 साल पहले हमारी अशराफिया की तहज़ीब वो थी जिसका एक नक्शा मैंने आपके सामने खींचा है, आप पढ़ लीजिए इसको। यानी ये जो कल्चरल चीज़ें ये कैसे तब्दील होती हैं। आप देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने नावल में बयान किया है कि एक नौजवान ने किसी की मदद करने के लिए अपनी टोपी बेच दी, टोपी उतारी और बेच दी। अच्छा काम किया, लेकिन अब उसको मसला क्या दरपेश है, वो ये है कि घर में नंगे सर जाया नहीं जा सकता। यानी उस ज़माने की तहज़ीब में ये बड़ी बदतमीज़ी समझी जाती थी। तो वो बहुत परेशान है कि मैं अब अपने घर कैसे जाऊँगा। आज के ज़माने में ये चीज़ ख़त्म हो गई, आप इत्मीनान के साथ जाते हैं, अब्बा मियाँ से भी मिलते हैं, घर वालों से भी मिलते हैं। तो कल्चरल चीज़ें बिल्कुल और होती हैं और मज़हबी अहकाम अबदी होते हैं। कल्चर, सकाफ़त, तहज़ीब, रवायात ये तब्दील होती रहती हैं, इनमें तग़य्युरात आते रहते हैं। तो अरब का मुताला करते हुए भी ज़हन में रखना चाहिए कि उसमें बहुत सी तहज़ीबी रवायात मौजूद थी और उनकी हामिल ख़वातीन भी थी, उनके हामिल मर्द भी थे। ठीक, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था एक मरतबा कि क्या एक गैर महरम मर्द एक औरत को पढ़ा सकता है, तो उसके बारे में आपने फरमाया था कि अगर पढ़ाने वाला बयज़ीद बस्तमी हो
پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور جہاں پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ ہو اور جو پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ ہو تو پھر بھی جائز نہیں. اس روایت کے بارے میں آپ پلیز کچھ روشنی ڈالیں. یہ جنید بغدادی اشخاص میں سے ایک شخص تھے, بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے, صوفی بزرگوں میں ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے, لیکن مذہب تو ہم سمجھیں گے اللہ کی کتاب سے, اللہ کے پیغمبر سے. تو اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو تعلیم دی ہے, ان کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا ہے, اس وقت بھی مسلمان امت کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے. تو آپ یہ جو شرائط بیان کر رہے ہیں, ان کے بعد پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ سب تعلیم گاہیں بند کر دی جائیں, ان کے اندر تعلیم تربیت کا سلسلہ بند کر دیا. مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے, بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم تو صرف خاتون کسی سے علاج کرائیں گے, ڈاکٹر خاتون ہونی چاہیے, اور وہ ڈاکٹر بنے گی کیسے, کیونکہ پڑھانے کے لیے کلام اللہ چاہیے. تو ہم ان تضادات میں جیتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں اپنے دین کو اللہ کی کتاب سے, اللہ کے پیغمبر سے سمجھنا چاہیے. اچھا جاوید صاہب, کچھ پریکٹیکل نوعیت کے کوشچنز ہیں جو ای میلز پر بھی ہمارے ابھی پاس تک آتے سب ہم ہیں. غیر عملی سوالات پہ گفتگو کر رہے ہیں. یعنی یہ تھیوریٹیکل تو ہے ہی, پریکٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے اس سے متعلق کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کی جو رائے ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی خاتون جو ہے وہ نقاب چہرے کا کرتی ہیں تو وہ بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے اس کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پر اسکارف پر اسپیشلی چہرے کے پردے پر پابندی لگا دی گئی ہے. جب وہاں پہ پابندی عائد کر دی جائے گی تو پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ شخصی آزادی پر قدغن لگائی گئی ہے, نمبر 1, اینڈ نمبر 2, ایسی صورتحال میں اگر ایک خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے چہرے کا پردہ لازمی ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں برسوں سے بیان کر رہا ہوں, میں نے اس کو لکھا بھی ہے, بیان بھی کیا ہے, دسیوں موقعوں پر اس کی وضاحت کی ہے. اس سب کچھ کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی لگانے کا کسی کو حق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی جو رائے ہے, جو نقطہ نظر ہے, ہمیں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے, اس کو اپنی آراء کا پابند نہیں کرنا. شخصی آزادی ہر حال میں قائم رہنی چاہیے. آزادی بجائے خود ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے. آج میں اپنی رائے کے مطابق کسی پر کوئی قدغن لگاؤں گا, کل دوسرا اپنی رائے کو سامنے رکھ کر مجھ پر قدغن لگائے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ترکی میں جو احکام دیے گئے, فرانس میں جو معاملات ہوئے, ان سے اختلاف کرتا رہا ہوں, اور ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو بعض مغربی ممالک میں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے گا. یعنی مختلف تہذیبیں ہیں, مختلف کلچر ہیں, ہر ایک کی اپنی روایات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے بر صغیر میں ایک مذہب پیدا ہوا, اور چند سو سال پہلے پیدا ہوا, جس کو سکھزم کہتے ہیں. ان لوگوں کے کچھ اپنے آداب ہیں جن کے تحت وہ بال رکھتے ہیں, اسی طرح کرپان رکھتے ہیں, اسی طرح اور بعض ان کی علامتیں ہیں. تو کیا ہم پابندی لگا دیں گے اس کے اوپر؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی تو فوج میں بھرتی کرتے وقت بھی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی. شخصی آزادیوں کا ہر حال میں احترام ہونا چاہیے, ہمیں راستے نکالنے چاہیے. ٹھیک. جاوید صاحب, سوال کا جو دوسرا جز تھا یہ تھا کہ اگر ایسی کوئی پابندی کسی ملک میں موجود ہے اور ایک خاتون سمجھتی ہیں کہ میرا یہ دینی فریضہ ہے کہ مجھے یہ چہرہ ڈھانپنا ہے, تو وہ وہاں رہتی ہے, وہ کیا کرے؟ اس کو ملک چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آدمی کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بتایا ہے کہ جب آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے میں جبر کا نشانہ بنایا جائے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیے. لیکن آپ جب کسی ملک میں رہتے ہیں تو ایک وہ ملک ہے جس کو اگر وہ میری بات سنے گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پابندی نہیں لگانی چاہیے, آپ کو کسی کی شخصی آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں وہ کسی مذہب سے, کسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے جب ایک جدید قومی ریاست بنائی ہے تو اس میں آپ کو سب کو برابر کے حقوق دینے ہوں گے اور ان کی شخصی آزادی کا احترام کرنا ہوگا. جب وہ خاتون مجھ سے پوچھے گی تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ایجوٹیشن کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک ملک کے قانون کی پابند ہیں. اگر آپ پابندی نہیں کر سکتی, آپ سمجھتی ہیں یہ آپ کے دین میں مداخلت ہے, تو آپ اس ملک کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک جی, اب کوئی کوشچن ہے یہاں پر؟ جی السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو شادی کی تقریبات وغیرہ پہ زیورات اگر پہنے تو وہ چھپا کے رکھنا چاہیے. لیکن زیورات تو عورت کی زینت ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ چھپا کے رکھنا تو پھر پہننے کا فائدہ کیا؟ یہی مقصود ہے کہ نہ پہنے تو بہتر ہے. دیکھیے ہم سادہ زندگی کیوں نہ بسر کریں, یعنی عام زندگی. آپ دیکھیے مغربی خواتین نے بڑی حد تک ان چیزوں سے نجات حاصل کر لی ہے, تو ہمیں بھی کر لینی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو آپ کے قریبی اعزاء ہیں, آپ کا خاندان ہے, اس کے اندر باقاعدہ رشتوں کو گنوا دیا ہے, ان کے سامنے کوئی پابندی نہیں ہے. اجنبیوں کے معاملے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا باقی جسم کی زینتوں کو ڈھانپ لیں. ٹھیک. جاوید صاحب یہ بتائیے گا ایک کہ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ
जिस तरह से तलबा और तालिबात मिलते जुलते हैं, हैंड शेक करना, इसको इस्लाम किस नज़र से देखता है? असल में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में एक मौके पर ये फरमाया, आप बैत लेते थे। आपके इल्म में है कि जब लोग इस्लाम लाते थे तो पैगंबर की हैसियत से आप उनसे अहद लेते थे। उस अहद के कुछ अल्फाज भी रवायतों के अंदर आए हैं। उस मौके पर जो पुरानी एक रवायत चली आ रही है कि हाथ में हाथ दे के अहद लिया जाता था, यानी कुछ देर तक आप अपना हाथ दूसरे के हाथ में दे देते थे, बाज़ औक़ात हाथ को अहद की पाबंदी के इजहार के लिए चूम लेते थे। ये पुराने तरीके थे, इसको बैत लेना कहा जाता है। तो जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतें भी ईमान लाईं तो आपने ये कहा कि अना ला उसाफ़िउन निसा, यानी मैं हाथ में हाथ दे के औरतों से बैत नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा। अच्छा। अब ये देखिए ना, पैगंबर है खुदा के, आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सूरह नूर और अहज़ाब में ये मौजू बन गया है कि आपकी ज़ात को स्कैंडलों का हदफ बनाने की कोशिश की गई, आपकी अखलाकी हैसियत को मजरू करने की कोशिश की गई। तो एक शख्सियत अपनी अज़मत, अपने वक़ार या अपने मनसब के लिहाज से अपने लिए बाज़ औक़ात एक चीज़ को नापसंद करती है। ये कोई हुक्म और कानून का मसला नहीं है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने लिए नापसंद। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। यकीनन ये जो गुफ्तगू है, ये जो टॉपिक है, इसमें मज़ीद बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी आपके जहनों में भी और हमारी यहाँ जो ऑडियंस बैठी है उनके जहनों में भी। स्क्रीन पर आपके सामने जो ईमेल एड्रेस और जो SMS है, आपसे हम ये दरख्वास्त करेंगे कि अपने और कोई सवालात हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं इस एड्रेस पर। हम अगले किसी प्रोग्राम में मुतफर्रिक सवालात की जब नशिस्त रखेंगे जावेद साहब के साथ, उनमें आपके इन क्वेश्चंस को टेकअप भी किया जाएगा और ये भी हो सकता है कि कोई और प्रोग्राम भी इस टॉपिक पर एक तरतीब दिया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।